بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گردے کی پتھری سے بچاؤ پر بات کریں گے۔ پاکستان میں تقریباً 15% آبادی اس کا شکار ہوتی ہے۔ ایک بار پتھری ہوئی ہو تو دوبارہ کا امکان 80% ہے۔ عام طور پر گردے کی پتھری کا علاج غذا میں تبدیلی لا کر یا دوائیوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ درج ذیل ہدایات پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، وافر مقدار میں پانی پینا۔ روزانہ 3 لیٹر سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ اتنا پانی پینا چاہیے کہ روزانہ 2 لیٹر تک پیشاب آئے۔ نمبر 2، لیموں کا رس۔ آپ کو لیموں کا رس گردے کی پتھری دور کرنے میں مفید ہو سکتا ہے۔ انار کا جوس بھی کیلشیم آکسلیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناریل پانی، موسمی، انناس، گاجر، کریلا، کیلا، جو، بادام وغیرہ کا استعمال پتھری کو بننے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ غذا پر کنٹرول۔ گردے کی پتھری 5 قسم کی ہو سکتی ہے، جس میں سب سے زیادہ کیلشیم آکسیلیٹ اور یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہیں۔ پتھری کے اقسام کو دھیان میں رکھتے ہوئے کھانے میں احتیاط سے پتھری کو بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانے میں نمک والی غذا کم مقدار میں لینا چاہیے۔ آکسلیٹ والی پتھری کے مریضوں کے لیے کیا پرہیز ہے؟ سبزیوں میں ٹماٹر، بھنڈی، بینگن، ککڑی، پالک کم کھانا چاہیے۔ پھلوں میں چیکو، آملہ، انگور، اسٹرابیری، راسبیری اور کاجو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مشروبات میں کڑک ابلی ہوئی چائے، انگور کا جوس، چاکلیٹ اور تمام بوتلیں جیسے پیپسی، کوکا کولا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چاول اور جو میں آکسیلیٹ کی کم مقدار ہوتی ہے۔ کیلشیم آکسیلیٹ والے افراد دودھ پی سکتے ہیں۔ یورک تیزاب پتھری کے لیے پرہیز۔ یہ ہدایات صرف زیادہ یورک ایسڈ والے مریضوں یا یورک ایسڈ والی پتھری کے مریضوں کے لیے ہیں۔ دال، مٹر، مسور کی دال سے پرہیز۔ سویٹ بریڈ اور ہول ویٹ بریڈ سے پرہیز۔ سبزیوں میں پھول گوبھی، بینگن، پالک، مشروم سے پرہیز۔ گوشت میں بڑا گوشت سے پرہیز۔ باقی مچھلی اور انڈا بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ بیئر، خمر اور شراب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ پی سکتے ہیں۔ پتھری کے مریضوں کو دودھ سے تیار شدہ چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ کھانے میں لیا گیا کیلشیم اشیائے خوردنی کے آکسلیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس سے پیٹ میں آنتوں کے ذریعے آکسلیٹ کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور اس سے پتھری نہیں بن پاتی، کیونکہ تقریباً 80% گردوں کی پتھری کیلشیم آکسلیٹ والی قسم کی ہوتی ہے۔ ضروری نوٹ: جس مریض کو کوئی دائمی بیماریاں ہوں جیسے شوگر، کولیسٹرول کا مسئلہ، موٹاپا وغیرہ، پھر ان کو ڈائٹیشین یعنی ماہر غذائیت سے مدد لینی چاہیے۔